يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ارباب اعزا، ذکر شہادت امام زین العابدین علیہ السلام، یہ برش عزا، یہ مودت آل محمد، محبت آل محمد کا اظہار اور ایمان کی محبت کے اظہار کا یہ طریقہ ہے کہ آل محمد کی خوشی میں انسان خوش ہوتا ہے اور ان کے غموں میں غمزدہ ہوتا ہے۔ آج جس امام مظلوم کا یوم شہادت امام زین العابدین علیہ السلام، انشاءاللہ امام کی سیرت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید اس مختصر آیت میں بڑا عظیم پیغام دے رہی ہے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں۔ دو قسم، دو چیزیں اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو صاحبان ایمان ہیں اور جو صاحبان عمل صالح ہیں۔ لہذا اللہ وعدہ کس سے کر رہا ہے؟ ایمان والے اور عمل صالح۔ ایمان کیسا ہو اور عمل صالح کیسا ہو؟ تو ایمان والے کیسے مشخص ہوں، معین ہوں؟ آج ہر بندہ یہ کہے میں صاحب ایمان ہوں، ہر ایک کا دعوے دار ایمان ہونا اور ہے، قرآن یا نبی کسی کے ایمان کی تصدیق کر دے وہ صاحب ایمان ہونا اور ہے۔ علماء اہل سنت میں سے ایک بڑے جلیل القدر عالم گزرے ہیں، مفسر قرآن علامہ زمخشری، اپنی تفسیر القرآن الکشاف میں نقل کرتے ہیں قرآن میں جب بھی آئے یا ایھا الذین آمنوا یا ایمان والو، تو اس آیات کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زبان وحی سے فرمایا جب بھی قرآن میں خطاب ہو اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو۔ گویا اللہ جو وعدہ کر رہا ہے پہلی چیز یہ ہے صاحب ایمان۔ اور علامہ زمخشری علماء اہل سنت کی تفسیر میں جو روایت ذکر ہوئی ہے کہ اہل ایمان سے مراد وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا معرفت توحید کے ساتھ، نبی کی معرفت کے ساتھ اگر علی کی محبت ہے تو وہ صاحب ایمان۔ تو اگر علی کی محبت نہیں ہے، وہ لاکھ دعوے دار ایمان ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ صاحب ایمان نہیں، ایمان اس کا نامکمل ہے۔ لہذا خطاب ہوا ایمان والوں کو، اور خوش نصیب ہیں ایمان والے، جیسے آئے شخص امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ، میرے حق میں دعا کریں اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ اب امام کی محفل میں ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے،
منافق بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں اور کچھ یہ سمجھنے کے لیے کہ ان کے پیشوا ان کو کہتے کیا ہے۔ امام کی محفل میں ہر قسم کا گورنمنٹ کے لوگ بھی آتے تھے۔ امام علیہ السلام نے سب کی طرف دیکھ کے آپ نے فرمایا انت فی الجنہ، اے ہماری مودت اور محبت رکھنے والا گھبرا نہیں، تو جنت میں۔ کہتا ہے جبنا رسول اللہ، میں نے جنت کا دروازہ نہیں دیکھا، میں نے جنت کی چوکھٹ نہیں دیکھی، اور آپ کہہ رہے ہیں میں جنت میں ہوں۔ تو کچھ لوگ منافقین وہ گویا اس عمل پہ ہنس رہے ہیں کہ دیکھو جن کی ولایت کا دم بھرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تم جنت میں ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم تو جنت کا دروازہ نہیں دیکھے۔ امام نے اہل ایمان کے دل کو نور بخشنے کے لیے منافقین کی ناک کو رگڑتے ہوئے فرماتے ہیں من اقر ولایتنا فہو فی الجنہ، جس نے ہم اول محمد کی ولایت کا اقرار کیا ہے وہ جنت میں۔ لہذا اگر انسان جتنا بھی صاحب اعمال ہوگا لیکن اس کے دل میں ولایت علی نہ ہو، محبت علی اور اولاد علی نہ ہو، وہ سارے اعمال رائے گاں جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد رحمہ اللہ۔ لہذا امام علیہ السلام فرماتے تو یہ دعا کرا کہ اللہ مجھے جنت سے باہر نہ دکھا، جب تک ہماری ولایت پر ہے تو جنت میں ہے۔ خوش نصیب ہے اللہ نے یہ نور ولایت، یہ مودت آل محمد، یہ محبت اہل بیت بے مانگے عطا کی ہے۔ اور روایت ہے اسلام کی پہلی جنگ بدر، جب اختتام ہوا جبرائیل امین نازل آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ خلاق کے تو عالم درود و سلام کے بعد فرماتا ہے آلیت نفسی، اللہ کہہ رہے مجھے اپنی ذات کی قسم، اللہ میں اور آپ قسمیں کھائیں اور اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں آلیت نفسی، اللہ کہہ رہا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم لا الہم حب علی ابن ابی طالب فی قلب الا احببتو۔ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم اس وقت تک کسی دل میں علی کی محبت نہیں ڈالتا جب تک اس دل سے میں اللہ محبت نہیں کرتا۔ لہذا اللہ پہلے ظرف دیکھتا ہے پھر نور ولایت علی ڈالتا ہے۔ محبت آل محمد یہ پاک نور ہے۔ دیکھیں میں مثال دیا کرتا ہوں کہ مثلا مثال کے طور پہ میں سبیل پہ کھڑا ہوں اور پانی تقسیم کر رہا ہوں، میرے پاس چند گلاس پڑے، آپ آئے کہا کہ بلا ہمیں بھی پانی دے یا دودھ دے۔ کچھ گلاس گندے پڑے تھے مٹی والے، کچھ پڑے تھے نجس خون والے۔ میں نے ان گندے یا نجس گلاس میں وہ پاک صاف پانی یا دودھ ڈال کے آپ کو دیا۔ جب آپ کو دیا ایک مرتبہ آپ بھی کہیں گے یہ مولانا صاحب یہی نجف سے پڑھ کر آئے ہیں، ایک پاک اور صاف چیز کو گندے اور نجس برتن میں ڈال دیا۔ گویا ہماری عقل یہ پسند نہیں کرتی کہ ایک گندے اور نجس برتن میں پاک چیز ڈالی جائے۔ جب ہماری عقل یہ پسند نہیں کرتی تو جو خالق عقل اللہ ہے وہ کیسے پسند کرے نور ولایت آل محمد نجس دلوں میں ڈال دے۔ یہ دلوں کی طہارت ہے، یہ پاکیزگی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ لہذا اللہ کا جتنا شکر کرے کم ہے، اور اس نے رسول اور آل رسول کی محبت بے مانگے عطا۔ لہذا
دوسرا فرمایا اس آیت میں کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم عمل صالح بجا لاؤ. ایک ایمان، دوسرا عمل صالح. کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہم عمل صالح بجا لاتے ہیں، حج کیا کہا عمل صالح بجا لے، بے شک عمل صالح. زکوٰۃ دی عمل صالح، صدقہ و خیرات کیا عمل صالح، عبادتوں پہ عبادت کر رہے ہیں کہا یہ عمل صالح. ہر مذہب والا، ہر فرقے والا نماز پڑھ کے کہتے ہیں عمل صالح، ہر حاجی کہتے ہیں عمل صالح، ہر زکوٰۃ دینے والا کہتے ہیں عمل صالح، ہر صدقہ و خیرات کرنے والا کہتے ہیں عمل صالح، ہر اذان دینے والا کہتے ہیں عمل صالح، ہر داڑھی رکھنے والا کہتا ہے عمل صالح، ہر سنت نبی پہ عمل کرنے والا کہتا ہے عمل صالح. اب یہ کیسے معلوم ہو کس کی نمازیں عمل صالح ہیں، کس کے حج عمل صالح ہیں، کس کی زکاتیں عمل صالح ہیں؟ ہر ایک تو بن گیا دعوے دار. لہذا اب عمل صالح کیا؟ لہذا عمل صالح کے لیے دیکھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا نبی کے دروازے پہ، جس کی زبان سے قرآن ملا. یا رسول اللہ یہ عمل صالح کیسے معیار، کیسے پہچانے؟ تو سید الرسل نے اپنے خزانے سے ہمیں کیا عطا کیا؟ اللہ نے پہلے اپنے حبیب کے بارے میں کیا فرمایا؟ ما عطاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے وہ لے لو. نبی نے زندگی میں یہی تو فرمایا ہے، فاطمہ بضعۃ منی، زہرا میرا حصہ ہے، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اور کبھی کہا حسن میری ہیبت کا حصہ ہے، کبھی کہا یا علی انت منی وانا من کا. گویا نبی اگر اپنے سے کسی کو نسبت دے رہے ہیں، یا علی کو دے رہے ہیں، یا زہرا کو دے رہے ہیں، یا حسن کو دے رہے ہیں، یا حسین کو دے رہے ہیں، گویا بتا رہے ہیں اس میری آل سے مودت رکھ کے ان کی سیرت پر عمل کرتے جاؤ، یہی عمل صالح. صلوات پڑھیں محمد. یہی عمل صالح ہے. بار دیگر بآواز بلند صلوات. لہذا عمل صالح ہمارا ہر وہ عمل جو نبی اور آل نبی کے عمل کے تابع، اپنی مرضی سے عمل صالح نہیں. جو نبی دے لے لو، نبی کی آل دے لے لو، وہی عمل صالح. ما عطاکم الرسول، جو نبی دے وہی لو. نبی نے آل کا تعارف کرایا، نبی نے آل کی اتباع کا حکم دیا. یا علی انتا وشیعتک هم الفائزون، اے علی تو اور تیرے پیچھے چلنے والے کامیاب ہیں. آج دنیا اگر یہ کہے کہ یہ شیعہ فرقہ کہاں سے کب وجود میں آیا، نبی اپنی پاک زبان سے یہ سند دے کر گئے کہ اگر نبی کی زبان سے کوئی کامیاب ٹھہرا ہے تو وہ علی اور علی کے شیعہ. لہذا اب رسول نے ہمیں کیا دیا؟ اپنی آل کا تعارف کرا. آل میں ایک ہستی ہے امام زین العابدین علیہ السلام. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بآواز بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد. امام علیہ السلام بھی نبی کی آل میں سے. اب امام زین العابدین نے اپنی سیرت میں کیا کیا؟ امام کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں. ان میں جو آج ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ ہے امام کی دعائیں. صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، زبور آل محمد، نام مختلف ہے، کتاب ایک ہی ہے. 3 کتابیں ہمارے پاس.
ایک قرآن ہے، ایک نہج البلاغہ ہے، ایک صحیفہ کاملہ۔ ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ نے وحی بنا کر اپنے حبیب پر امت کی ہدایت کے لیے کتاب ہدایت قرار دی۔ قرآن وہ کتاب، گویا کلام کس نے کیا؟ اللہ نے، کتاب ہدایت بن کر۔ قرآن خدا کا کلام۔ نہج البلاغہ امیر المومنین نے، وارث قرآن نے اپنے خطبات سامعین کے سامنے جب بیان کیے تو اس میں امت کی ہدایت کی۔ اور مولا علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کے معیار کے مطابق، ان کی عقلوں ان کی فکروں سے بلند گفتگو نہ کرو کہ ان کو سمجھ بھی کچھ نہ، لوگوں کی عقل کے معیار کے مطابق گفتگو کرو۔ تو مولا علی علیہ السلام گفتگو کیا کرتے تھے؟ کن کو سامنے رکھ کے گفتگو کرتے تھے؟ سامنے بیٹھنے والے عام لوگوں کو، ان کی عقلوں کو پرکھ کے امام گفتگو کرتے تھے، پیغام ہدایت دیتے۔ تو نہج البلاغہ یعنی اتنا عظیم کلام جس کے بارے میں علماء اہل سنت کے علامہ شرح نہج البلاغہ کے ابن حدید معتزلی کہتے ہیں قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے لائق تعظیم تو وہ نہج البلاغہ ہے۔ اس نہج البلاغہ جو کلام خدا کے بعد ہے، مخلوق کے کلام کے اوپر جو کلام عظمت پر ہے وہ کلام نہج البلاغہ ہے۔ تو یہ اتنی عظمت کی مالک کتاب، لیکن ہمارے علماء نے بڑا ایک لطیف نقطہ بیان کیا، کہا جو عظمت سیف سجادیہ کو ہے ایک پہلو سے، وہ نہج البلاغہ میں بھی نہیں۔ امام علی ابو الائمہ ہیں، وہ اشرف ہیں، وہ افضل ہیں، لیکن سیف سجادیہ کی دعاؤں کو ایک فضیلت وہ حاصل ہے، امام علی خطبے دے رہے ہیں عوام کی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے، اور امام زین العابدین رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو لہٰذا سیف سجادیہ وہ کلام ہے جو لوگوں کی فکروں کو سامنے نہیں، اللہ کی عظمت و معرفت کو سامنے رکھ کے گفتگو کی ہے۔ تو یہ عظمت ہے سیف سجادیہ۔ 52 اس میں دعائیں، مختلف دعائیں امام زین العابدین علیہ السلام کی، مل کے صلوات پڑھیں۔ 52 اس میں دعائیں، 52 دعائیں، ہر مقصد کے اعتبار سے امام نے دعا تعلیم فرمائی۔ روز عرفہ کی دعا، دعائے ابو حمزہ شمالی، دعائے افتتاح، دعائے مغفرت، دعائے والدین۔ اسی طرح سے ہر وباؤں کے موسم میں بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے دعا، ہر مطلب کی امام نے دعا خدا کی بارگاہ میں مناجات کر کے بتایا ہے، اے بندو رب سے اگر مانگنا ہے تو پھر آؤ میں سید السجاد بتاتا ہوں کیسے مانگنا۔ یہ دعا ایک صلوات پڑھیں محمد رحمۃ اللہ۔ دعا اتنی عظیم عبادت ہے۔ آئیں امام کی دعاؤں کی طرف، جو امام نے دعا کا اہتمام جو کیا، دعا کی عظمت سے تھوڑا آگاہی حاصل کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین یستکبرون من عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ خدا فرماتا ہے جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ یا اللہ تیری عبادت سے کون اکڑتے ہیں؟
کون منہ موڑتے ہیں؟ کون تیرے سامنے تکبر کرتے ہیں؟ پوچھا گیا وارث قرآن سے۔ مولا آپ سمجھائیں وارث قرآن ہے، اس آیت سے کیا مفہوم اور پیغام ملتا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے جو دعا سے خود کو مستغنی سمجھے، جو کہے مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے، وہ گویا اللہ کے سامنے اکڑ رہا ہے، گویا وہ تکبر کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے، خدا کی طرف سے پیغام ملتا ہے اے ملائکہ اس نمازی کی نمازوں کو اس کے منہ پہ دے مارو، یہ دعا نہیں کرتا، مجھے اس کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ نمازی ہے، متکبر ہے، میرے سامنے یہ ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا۔ لہذا دعا اتنی عظیم عبادت ہے۔ اس لیے روایت میں ہے حضرت موسیٰ نبی خدا کوہ طور پہ جا رہے تھے، بہت سارے لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، یا نبی اللہ ہماری یہ گزارش پیش کیجیے گا خدا کی بارگاہ میں، ہماری یہ گزارش ہے، ہماری یہ التماس ہے، ہماری فلاں حاجت ہے۔ حضرت موسیٰ کو وسیلہ بنایا، حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی، وسیلہ نبی کو بنایا۔ لہذا یا نبی اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں پہنچائیے اور التجا کیجئے گا ہماری فلاں حاجت پوری ہو۔ حضرت موسیٰ نے ان کی گزارشات کو محفوظ کیا۔ ایک نوجوان حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ تیری کوئی حاجت نہیں، کہا کہ یا نبی اللہ آپ خدا سے کہہ دینا کہ مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، میرے پاس مال دولت اتنا ہے، میں اللہ سے کیا مانگوں، لہذا مجھے اللہ سے کوئی حاجت نہیں۔ یعنی مال کے ملنے پہ اتنا فخر ہے، دعا سے خود کو مستغنی سمجھ رہا ہے کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں، سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس مال آ گیا، میرے پاس جائیدادیں آ گئی، میرے پاس رتبہ اور مکان آ گیا، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، وہی الہی کے بعد حضرت موسیٰ نے مخلوق خدا کی گزارشات خدا کی بارگاہ میں پیش کی۔ اس کے بعد اللہ نے خود کہا اے موسیٰ وہ ایک جوان تھا، تو نے اس کا پیغام نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگار حیا کرتے ہوئے اس نے جو بات کی ہے تیری شان کے لائق نہیں ہے، حیا آ گئی کہ میں تیری بارگاہ میں کیسے وہ بات کروں۔ کہا کہ اے موسیٰ، حضرت موسیٰ کہتے ہیں خدایا تو جانتا ہے کہ اس نے کیا کہا کہ مجھے خدا سے دعا کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس مال دولت جائیداد بہت کچھ ہے۔ خدا نے فرمایا موسیٰ اس جوان سے جا کر کہہ دینا تیرے عذاب کے لیے اتنا کافی ہے، میں نے تجھے اپنی دعا اور ذکر کی لذت سے محروم کر دیا، تجھے اور کیا عذاب دوں، یہ بھی عذاب خدا ہے۔ اللہ کہ انسان دعا نہ کرے، انسان ذکر خدا نہ کرے، خدا کہ اے جوان تجھے کیا اور عذاب دوں، تیرے عذاب کے لیے یہی کام۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام امام فرماتے ہیں اللہ نے اپنی ذکر میں اپنی عبادت میں جو لذت رکھی ہے کائنات کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں رکھی۔ اللہ چوتھے امام کی دعائیں صرف سجادیہ پڑھیں تو واقعاً دنیا اعتراف کرتی ہے کہ جو توحید اور مناجات الہی معرفت الہی کے بہترین دعائیں جو آل محمد کے شیعوں کے پاس امام زین العابدین کی ہیں وہ ہمارے پاس کسی نبی کے صحابی نے نہ تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا دعا بڑی عظیم چیز ہے۔
بڑی عبادت ہے. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے. دعا کو اسلحے کے طور پہ مومن استعمال کرے. یعنی کیا مطلب؟ اسلحے کے طور پر انسان اپنے دشمن سے جب مقابلہ کرتا ہے تو اپنا دفاع اسلحے سے کرتا ہے. امام رسول اللہ کے سمجھانا چاہ رہے ہیں مومن آنے والی مصیبتوں کے روکنے کے لیے دعا کو ڈھال بنا دے، اسلحہ قرار دے، اپنا دفاع کرے، اپنا مقدر بنائے. بعض لوگ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ شب قدر کو لکھ دیتا ہے یا شب نیمہ شعبان کو لکھ دیتا ہے، تقدیر لکھ دیتا ہے، تو پھر ہم دعائیں کیوں کریں؟ ایک سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ کہ اللہ نے جب شب قدر کی رات کو ہماری تقدیر لکھ دی، اس نے حج کرنا ہے، اس کو اولاد ملنی ہے، اس کو روزی ملنی ہے، اس کو صحت ملنی ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر جب اللہ نے لکھ دیا اب ہم پورا سال کیوں دعائیں مانگیں؟ اس کا جواب ایک روایت نقل کی ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد. امام علیہ السلام ایک بار دیگر بآواز بلند صلوات. یعنی یہ جو جوان لوگ اعتراض کرتے ہیں تو امام علی علیہ السلام کی کیا روایت ہے؟ امام فرماتے ہیں جب کسی نے پوچھا مولا جب تقدیر لکھ دی گئی ہے شب قدر کی رات کو، پھر ہماری دعاؤں کے کرنے کا کیا فلسفہ ہے، دعائیں مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ امام نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں تقدیر تو لکھ دی گئی ہے، ہو سکتا ہے خدا نے ساتھ شرط قرار دی ہو، اگر میرا بندہ مانگے گا تو عطا کروں گا. لہذا شب قدر فیصلہ ہوا ہے لیکن شرائط کے ساتھ. اگر بندہ اولاد مانگے گا تو ملے گی، رزق مانگے گا تو ملے گا، صحت مانگے گا تو ملے گی، اگر نہیں مانگے گا تو پھر نہیں ملے گی. تو لہذا دعا اب کریں تو کس طرح کریں؟ یقین کے ساتھ. امام فرماتے ہیں کہ جب دعا کریں آپ اذا دعوت، آپ جب دعا کریں تو اس نظریے سے کریں ان اجابتک علی باب، تو آپ کی دعا خدا کی بارگاہ میں مقام استجابت تک پہنچے. اس یقین کے ساتھ دعا کریں، نہ کہ شک کی صورت میں کریں، نہ تجربے کے طور پہ کریں چلو میں دعا کر لیتا ہوں میرا نصیب بن جائے گا، میرا مقدر سمجھ جائے گا. نہیں، بلکہ یقین کے ساتھ دعا کریں. یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو پھر مقدر بن جائے گا، نصیب اچھا ہو جائے گا. یقین ہو، جیسے کہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام نے ایک محفل میں فرمایا جو شخص مردے پر 70 مرتبہ سورہ الحمد دم کرے، عجب نہیں اللہ سورۃ الحمد کی برکت سے مردے کو زندہ کرتا ہے. اب ایک نوجوان اس نے یہ بات سنی، گھر گیا، اس نے جا کے ایک مچھر یا مکھی، دو طرح سے جملہ وارد ہو، مچھر یا مکھی، اس نے مار کے اس نے 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی، لیکن اس میں کوئی حرکت نہ آئی. دوسری مرتبہ پھر اس نے 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی، پھر بھی اس میں کوئی حرکت نہ آئی، یعنی 140 مرتبہ. پھر اس نے تیسری مرتبہ 70 مرتبہ الحمد پڑھی، پھر بھی اس کے بدن میں حرکت نہ آئی. گویا 210 مرتبہ سورۃ الحمد پڑھ چکا ہے، اس میں کچھ بھی حرکت نہ آئی. اب یہ وہ مکھی یا مچھر ہاتھ پہ اٹھائے پہنچا امام صادق کی خدمت میں، اے وارث دین آپ تو دعوے دار ہیں، آپ نے کہا تھا، حالانکہ امام نے کیا فرمایا تھا؟ عجب نہیں، یہ نہیں کہا کہ لازم ہے، ضروری ہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو اس کی برکت سے زندہ کر سکتا ہے. وہ مری ہوئی مکھی یا مچھر ہاتھ میں رکھے ہوئے تھا،
امام فرماتے ہیں رکھ دو. اس نے نیچے رکھا. لوگ دیکھ رہے ہیں. ابھی وارث قرآن نے اپنی زبان سے معرفت توحید کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ صرف یہ پڑھا ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بسم اللہ تمام ہوئی. دیکھنے والوں نے دیکھا اس میں جان آئی اور وہ پرواز کرنے لگا. لوگوں میں تکبیر بلند ہوئی. امام فرماتے ہیں اے فلاں یہ نہ سمجھنا میں نے باعجاز امامت اس کو زندہ کیا ہے, خدا کے اذن اور قدرت سے یہ زندہ ہوئی ہے, نہیں بلکہ میں نے یقین کامل کے ساتھ بسم اللہ ابھی پڑھی ہے. میرا ایمان تھا اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. ابھی صرف بسم اللہ ہی تمام ہوئی, اللہ نے اس کی برکت سے اس کو زندہ کر دیا. تو تجربے کے طور پہ پڑھ رہا تھا, میں یقین کامل کے ساتھ پڑھ رہا تھا. لہذا دعا کریں, جو بھی عمل کریں کیا کریں, یقین کے ساتھ, شک کے ساتھ نہیں, تجربے کے طور پر نہیں. چلو ہم یہ بھی تجربہ کر لیں, ہوتے نا لوگ تجربہ کرتے ہیں, تجربے نہیں, یقین کے ساتھ عمل کریں. لہذا دعا یقین کے ساتھ ہو تو کیسے مستجاب ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وحید. روایت ہے ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام امام سفر حج پہ جا رہے تھے. امام نے 20 حج کیے. اللہ اکبر. اے امام کے حکمداروں, اگر حج واجب ہو گئے تو اس فریضے کو انجام دو. 20 حج امام نے کیے. امام سفر حج پہ جا رہے تھے, صحرا میں تھے. ایک ناصبی دشمن آل محمد جو راستے میں حاجیوں کو لوٹتا تھا پہنچا امام کی خدمت میں. روایت کہتی ہے اس نے خنجر نکالا ہوا تھا. امام کو ڈرانے کی کوشش کی. امام علیہ السلام نے اپنا مال اس کو دے دیا. ابھی خنجر لے کے امام کے سرہانے کھڑا ہے. امام فرماتے ہیں تجھے مال دے دیے ہے, اب یہاں سے رخصت ہو, کیوں میرے سر پہ سوار ہے؟ کہتا ہے میں آپ کی جان لے کر جاؤں گا. میں آپ کی جان لے کر جاؤں گا, یعنی یہ ناصبی تھا, امام کے قتل کا ارادہ, میں آپ کا خاتمہ کر کے جاؤں گا. جب امام نے یہ دیکھا کہ میں مال دے چکا ہوں, اس کے باوجود بھی یہ میری جان کا دشمن ہے, تو لہٰذا امام نے کیا کیا, یقین کامل کے ساتھ متوجہ اللہ. ہر لمحے امام متوجہ رہتے ہیں, لیکن امام اسی لمحے آپ نے زبان پر ایک دعا کا جملہ بیان کیا. کتنی دعا ہے جو 5 سیکنڈ کی دعا نہیں ہے, اتنی مختصر دعا. فرمایا اللہم احکم بینی و بینہم. 5 سیکنڈ میں یہ دعا کا جملہ ختم ہو جاتا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے ختم کریں. بار الہ اس بد نصیب اور زین العابدین کے درمیان تو فیصلہ فرما. ابھی ایمان کی یہ دعا ختم ہی ہوئی ہے, یہ اتنے میں ایک شخص نمودار ہوا جس نے وار کر کے اس ناصبی کا وہی کام تمام کر دیا. یہ ایمان کی معرفت توحید تھی, خدا پہ یقین کامل تھا. اگر میں اللہ کو ایک مختصر جملے میں یاد کروں گا تو پروردگار میری دعا کو فوراً مستجاب کرے. ائمہ اہل بیت نے دعائیں کر کے اپنے عمل سے پیغام دیا کہ دیکھو خدا کی بارگاہ میں جب بھی مناجات کرو, دعا مانگو یقین کے ساتھ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو لہٰذا یہ دعا اس کی بڑی فضیلت ہے. دعا قبول ہونے کا بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ انسان مثلا دعا کی قبولیت کے لیے اذان ہو رہی ہو تو اس وقت دروازے کھل جاتے ہیں آسمانوں کے, دعا مستجاب, دعا قبول ہوتی.
بارش ہو رہی ہو تو اس وقت دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ قبہ امام حسین کے نیچے دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ والدین کی قبروں کے پاس جا کر کھڑے ہو کر دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن کے بعد دعا کریں تو دعا مستجاب ہوتی ہے۔ کعبہ میں میزاب رحمت کے نیچے وہاں پر اگر 2 رکعت نماز پڑھ کر کوئی دعا کرے جس حاجت کے لیے، وہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ تو بہت ساری دعاؤں کے اسباب بیان کیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کچھ مومنین مل کے کسی کے حق میں دعا کریں تو وہ دعا بھی مستجاب ہوتی ہے۔ ایک شخص آیا مدینے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں آیا، کہتا ہے یبنا رسول اللہ، میرے گھر میں بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، بہت تنگی سے حالات گزر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم اس طرح کرنا، جب کوفہ جانا تو تمہارے گھر میں ایک تکیہ کا غلاف، اس کو بازار میں بیچ کے کھانا بنا کے کچھ مومنین کو دعوت دینا، ان کو کہنا کہ وہ تمہارے حق میں دعا کریں، ان کی دعا تیرے حق میں خدا قبول کرے۔ امام اس وقت چاہتے تو خود دعا کر سکتے تھے، امام کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن امام بتا رہے ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن جو مومنین سے غافل ہو چکے ہیں، رشتہ داروں سے دور ہو چکے ہیں، غفلت سے باہر آ جاؤ۔ کبھی ان رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو، مومنین کو بلا کر کھانا کھلاؤ اور پھر ان سے دعا کی التماس کرو، ان کی دعا بھی تمہارے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ امام بتا رہے ہیں ہم دعا کریں تو مقام استجابت پر ہے، لیکن جن کے دلوں میں ہم اول محمد کی محبت اور مودت کا نور ہے، اگر وہ مل کے تمہارے حق میں دعا کریں وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ یہ مومن کی عظمت ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں جو ہے مدینے سے کوفہ آیا اپنے وطن، اب میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اس سے کھانا بناؤں۔ اب میں نے کیا کیا، امام نے جیسے کہا تھا، مجھے اور کوئی چیز نہ دکھائی دی، میں نے تکیے کا غلاف اٹھایا اور بازار میں جا کر بیچا۔ آج کل کا زمانہ کوئی سامنے نہ رکھے کہ تکیے کا غلاف جو ہوتا ہے وہ تو بڑا سستا ہوتا ہے، اس زمانے میں کپڑے کی بڑی ویلیو ہوتی تھی جو ہاتھوں سے بنا جاتا تھا۔ ایک زمانے میں سونا کپڑے سے زیادہ قیمتی ہوتا تھا۔ یہ ایک فقہی بات ہے، جو پہلے لوگ کفن کیوں چوری کرتے تھے، ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں نا، وہ کپڑا سونے سے قیمتی ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ کفن چوری کرنے میں مجبور ہو جاتے تھے، تو لہذا کپڑے کی ویلیو تھی، ہاتھ سے بنتا تھا۔ امام کا زمانہ بہت پرانا زمانہ، تو آپ نے فرمایا کہ تکیے کا جو غلاف ہے اس کو بازار اس نے بیچا، سامان خرید کر لایا، گھر میں کھانا بنایا اور کچھ اس نے مومنین لوگوں کو دعوت دی۔ جب مومنین آئے، اب اس سے کہا کہ میرے حق میں دعا کرو۔ ان مومنین نے ہاتھوں کو بلند کر کے اس کی پریشانیوں کو دور ہونے، اس کے گھر میں رحمت اور برکت کی دعا کی، اللہ نے دعا مستجاب کی۔ یہ شخص کہتا ہے ابھی چند دن گزرے تھے جب میرے دروازے پہ تکل بات ہوا، ایک شخص آ کر کہتا ہے اے فلاں، میں نے تجھ سے 10,000 درہم، ایک بہت بڑی رقم، 10,000 درہم قرض لیا تھا، حالات کی وجہ سے، حالات کی تنگی کی وجہ سے نہ دے سکا، اب اللہ نے مہربانی کر دی ہے، تیرا قرض واپس لوٹا دیا۔ اللہ، جو اس شخص کے گمان میں نہیں ہے کہ خدا نے کس طرح سے غیب سے مدد کی، کہا کہ اس دعا اور امام کے بتائے ہوئے عمل کی برکت سے میرے گھر میں کشادگی آ گئی، میرے گھر میں پریشانیاں دور ہو گئی۔ تو لہٰذا دعا اس طرح سے بھی قبول ہوگی۔ آج کتنے لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ گھر میں بیماریاں ہیں، گھر میں روزی نہیں ہے،
بے برکتی ہے، نحوستیں ہیں، کیا کریں؟ یہی پریشانی ایک شخص کو تھی انصار میں سے، کبھی یعنی جو انصار مہاجرین اور انصار مدینے میں جو رسول اللہ کے مددگار تھے انصار، ان میں ایک شخص جو نبی کی محفلوں میں بیٹھنے والا تھا اچانک غائب ہو گئے کچھ عرصے کے لیے۔ جب ایک دن آیا تو سید اور رسول فرماتے ہیں اے فلاں تو کہاں غائب تھا اتنا عرصہ؟ کہتا ہے کہ یا نبی اللہ کیا تھا، مجھے فقر اور بیماری نے نڈھال کر دیا جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، تنگ دستی اور بیماری۔ آپ نے فرمایا کیا میں تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں اللہ تیرے فقر تنگ دستی کو تیری بیماری کو دور کر دے؟ کہتے کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا پھر تم صبح و شام یہ ذکر پڑھو۔ بعض علماء نے دوسری روایت میں بھی یہ عمل وارد ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا 10 مرتبہ پڑھو۔ اس روایت میں عدد ذکر نہیں، دوسری روایت میں ذکر ہے کہ یہی ذکر 10 مرتبہ پڑھو، صبح کو اور 10 مرتبہ شام کو۔ کیا پڑھو؟ آپ نے فرمایا صبح اور شام 10 مرتبہ پڑھو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ آپ نے فرمایا یہ دعا یہ ذکر صبح اور شام کو 10 مرتبہ پڑھو، انشاءاللہ تمہاری تنگ دستی بھی دور ہوگی اور تمہاری بیماری بھی دور ہوگی۔ وہ کہتا ہے میں نے 3 دن اس پر عمل کیا۔ کتنے دن؟ 3 دن صبح و شام عمل کیا۔ اللہ نے اس کی برکت سے میرے گھر میں ایسے لگتا تھا جیسے روزی کا دروازہ کھول دیا، اور جو بیماریاں تھیں وہ ساری اس عمل کی برکت سے دور ہو گئی۔ تو لہٰذا ہمیں اہل بیت نے دعائیں تعلیم دی، ہم ان دعاؤں کی طرف جائیں۔ آج ہم دوڑتے ہیں پیروں کے پاس، ہمیں کوئی بتائیں ورد بتائیں، ہمیں کوئی جو چیز نبی اور آل نبی نے دی ہے اسی پر عمل کریں، یہی دین ہے اور اسی میں برکت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ لہٰذا دیکھیں اب دعا کے ذکر سے معلوم ہوا کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے۔ اب ہمارے چوتھے امام جو صحیفہ سجادیہ کی دعائیں کرتے تھے، یہ کتنی عظیم کتاب ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عظیم ایک محدث گزرے ہیں، ملا محمد تقی مجلسی، علامہ مجلسی کے باپ، ان کے والد، یہ خود بھی محدث ہیں۔ علامہ مجلسی کے والد محدث ہیں، استاد الفقہاء ہیں۔ یہ کہتے ہیں میری زندگی کے ابتدائی ایام تھے، میں ذکر خدا، عبادت، ان چیزوں میں مشغول رہتا تھا، اور مجھے کچھ نمازوں کے بارے میں وسوسہ تھا کہ میری وہ نمازیں رہ گئی ہیں یا کچھ نمازیں میری صحیح نہیں ہیں۔ میں کیا کرتا تھا، ان نمازوں کی قضا انجام دے رہا تھا اصفہان کی جامع مسجد میں۔ ایک خوف خدا، ایک فقیہ محدث، جن نمازوں کے بارے میں ان کو وسوسہ تھا یہ صحیح تھی یا نہیں تھی، یا مثلا میرے ذمہ قضا تو نہیں ہو رہ گئی، تو نمازوں کی قضا کر۔ وہ کہتے ہیں کچھ مسائل میں گرا ہوا تھا، کچھ پریشانیاں تھیں، نماز شب بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، اور میں یوں کرتا تھا کسی سے جب میں نے مسئلہ معلوم کیا تو مجھے یہ جواب ملا تم اس طرح کرو، جو قضا نمازیں ہیں وہ نماز شب کی جگہ پر پڑھو، یعنی ظہر، عصر اور مغرب۔ تو جب ظہر، عصر، مغرب پڑھو گے تو یہ کتنی رکعت ہو جائیں گی؟ 11 رکعت۔ تو لہٰذا نماز شب کا ثواب بھی مل جائے گا اور قضا نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی۔ کہتے میں نماز شب
نہیں پڑھتا تھا، پریشان تھا. میں نے کہا کہ میں کیا کروں، کیا میرا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں. اس پریشانی میں تھا، کچھ اور مسائل میں بھی پریشان تھا. کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد میں تھا، رات کے ایک حصے میں میری حالت وہ تھی، نہ بالکل بیدار تھا نہ بالکل نیند میں تھا. میں نے اس عالم میں اپنے وقت کے امام صاحب العصر والزمان کی زیارت. جب امام ہے میں امام کے قدموں پہ گرنے لگا، امام نے روک، قدم بوسی نہیں. میں نے پھر امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. اب میں نے کہا کہ فرزند رسول، میں نے پہلا مسئلہ معلوم کیا. فرزند رسول، نماز شب میری زندگی سے ختم ہو چکی اور میں قضا نمازوں کو نماز شب کی جگہ پر ظہر، عصر اور مغرب کو پڑھتا ہوں. کیا میرا یہ طریقہ صحیح ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس مصنوعی طریقے کو چھوڑ دے، یعنی اس میں یہ تیرا بنایا ہوا، جس نے تجھے بتایا یہ اس کا بنایا ہوا اصول ہے، اس سے نماز شب ادا نہیں ہوگی. ہاں قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی لیکن نماز شب کا ثواب بھی نہیں ملے گا اور جو اس کی برکتیں ہیں وہ بھی نہیں ملیں گی. لہٰذا امام نے فرمایا قضا نمازیں علیحدہ پڑھو اور نماز شب علیحدہ پڑھو. یہی سوال آیت اللہ سیستانی سے کیا، کہا کہ کیا ہم نماز تہجد، نماز شب کی جگہ پر ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں ظہر عصر کی، اور 3 رکعت نماز شب پڑھ لیں، نماز شب اور نماز وتر پڑھ لیں. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لیں. انہوں نے یہ کہا ہے جائز ہے، یہ نہیں کہا یہ نماز شب کے لیے بھی کافی ہے. اس لیے آیت اللہ سیستانی کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کوئی نماز تہجد کی جگہ قضا نمازیں پڑھتا ہے وہ پڑھنا تو جائز ہے، لیکن نماز شب کے فوائد اور برکات تب حاصل ہوں گی جب نماز شب پڑھے گا. لہذا کہتے ہیں کہ پھر میں نے امام سے کہا مولا فرزند رسول آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی ایسی کتاب تعلیم دیں جس کتاب پر میں عمل کروں. یعنی مولا میں آپ سے رابطے میں رہوں، مجھے ایسی کتاب بتائیں جس پر عمل کرنے سے وارث دین، میرے وقت کا امام راضی ہو، میرا امام خوش ہو. وہ کون سی کتاب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام کے پاس ایک کتاب جو میں نے دیکھی، مجھے امام نے فرمایا جاؤ آقا محمد تاج کے پاس، ان سے کتاب لے لو اور جا کر اس پر عمل کرو. کہتے ہیں کہ میں گیا اس طرف جو میں نے دیکھا تھا. جب اس عالم دین سے میں ملا تو میں نے کتاب کے بارے میں سوال کیا. وہ مجھے کتاب خانے میں لے کر آئے. کتاب خانے میں پہلی کتاب جو انہوں نے مجھے اٹھا کر دی تو میں نے وہ باہر سے دیکھی تو وہ وہی تھی جو میں نے امام کی خدمت میں دیکھی تھی. اب جو میں نے اس کتاب کو کھول کے دیکھا تو وہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا مجموعہ کتاب تھی. گویا امام زمان علیہ السلام علامہ مجلسی کے والد ملا محمد تقی مجلسی کو بتا رہے ہیں اگر اپنے وقت کے امام سے جڑ کر رہنا چاہتے ہو، اگر ایسی کتاب پر عمل کرنا چاہتے ہو، ہماری نگاہ میں بہترین کتاب صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ ہے. صلوات پڑھ دیں محمد پر. اس کتاب پہ عمل کرو. یہ کتاب لہذا ملا محمد تقی مجلسی نے اس واقعے کو اپنی کتاب فروع کافی کی 4تھی جلد میں نقل کی. لہذا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی اتنی فضیلت ہے. اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان الدعاء والبلاء لا یرافقان الی یوم القیامہ. امام فرماتے ہیں دعا اور مصیبت
دونوں اکٹھے رہتے ہیں میدان قیامت تک، دونوں اکٹھے رہتے ہیں، بلا اور دعا دونوں اکٹھے۔ آپ نے فرمایا ان الدعاء لیرد البلاء، بے شک دعا وہ عمل ہے جس سے آپ بلا اور مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا ابرما ابرامن، چاہے مصیبت جتنی بھی سخت کیوں نہ ہو، دعا کی برکت سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ لہذا دعا کی ایک اہمیت ہے، امام سمجھا ہے، تو دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ اور بہترین ہمارے پاس دعاؤں کا جو مجموعہ ہے وہ دعا امام زین العابدین، اور ایک دعا میرے چوتھے امام نے بازار شام، اجرکم علی اللہ، ایک دعا میرے امام کیا فرماتے ہیں، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا، اجرکم علی اللہ۔ اے میرا مولا، بازار شام میں یہ دعا کیوں کر رہے ہیں، کاش میری ماں نے مجھے نہ جایا ہوتا۔ اللہ اکبر، جب دیکھا نا کہ ماں پر، پھوپھیوں پر جب اتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، سید سجاد سے برداشت نہ ہوا۔ جب پوچھنے والے پوچھتے تھے مولا سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے، زبان سے یہی آتا تھا الشام الشام الشام۔ ہے امام شام کا کیوں یاد کر کے روتے تھے؟ امام کے سامنے وہ سارے مسائل تھے، شام میں ایک رسی میں سب کو باندھا گیا، جب کوئی بڑا قدم اٹھاتا تھا ادھر سے اشقیاء کے تازیانے لگتے، جب کوئی قدم اٹھاتا تھا تو ادھر سے بچوں کی آواز آتی، ہمارا گلا دب رہا۔ یہ شام کا بازار وہ ہے جہاں پر بیویوں کے سواریوں کے آگے شہداء کے سروں کو کیا گیا۔ یہ شام وہی ہے جہاں پر امام حسین کے سر مبارک پہ پتھر مارے گئے۔ یہ شام وہی ہے جہاں پر سید سجاد پہ مسائل ٹوٹے۔ اس لیے امام یاد کر کے روتے تھے الشام اجرکم علی اللہ تعالی۔ روایت کہتی ہے، ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں مولا آپ کیوں اتنا روتے ہیں، اجرکم علی اللہ تعالی۔ امام علیہ السلام نے ابو حمزہ صومالی سے کہتے ہیں مولا، امام کہتے ہیں ابو حمزہ صومالی سے کہتے ہیں اے ابو حمزہ، جب بھی میں اپنی پھوپھیاں اور اپنی بہنوں کی طرف نظر کرتا ہوں مجھے کربلا میں وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب میری پھوپھیاں اور بہنیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، جب بیویاں ایک دوسرے کی پناہ لیتی تھی۔ اے ابو حمزہ مجھے وہ وقت جب یاد آتا ہے تو مجھے اور مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے جب ایک قصاب کو دیکھا، اے وہ جو بکری کو لے کے آ رہا ہے، فرماتے ہیں فلا کہ تو نے اسے پانی پلایا ہے، کہتے ہیں فرزند رسول، اے ہم جانور ضرور ذبح کرتے ہیں لیکن ہم احکام شریعت سے واقف ہیں، وہ پہلے پانی پلاتے ہیں اور پھر جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور میں قربان میرا امام فرماتے ہیں اور میرا غریب بابا اے کربلا میں پیاسا ذبح کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے ایک شخص ہے جو مدینے کے بازار میں کہہ رہا ہے ایھا الناس انا غریب، لوگوں میں غریب ہوں، فرحمونی، اور مجھ پہ رحم کرو۔ امام فرماتے ہیں جب لوگوں کا مجمع تھا، فرماتے ہیں اپنی غربت کا لوہا پڑنے والا، مجھے بتا جب
جب تجھے پیاس لگے تو پانی پی سکتا ہے؟ کہتے ہاں پی سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں بتا اگر تجھے ابھی موت آ جائے تیرے غسل و کفن کا انتظام ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کیسے نہ ہو فرزند رسول، میں مسلمانوں کے بازار میں ہوں اور میرے مرنے کے بعد وہ مسلمان مجھے غسل بھی دیں گے اور مجھے کفن بھی دیں گے۔ یا میرے چوتھے امام کی آواز بلند ہوئی، آئے میرا مظلوم غریب بابا جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا، آئے نہ کوئی غسل دینے والا تھا، آئے نہ کوئی کفن دینے والا تھا۔ اجرکم اللہ، اے عزادارو، اے میرا چوتھا امام جب زہر دے دیا گیا، روایت کہتی ہے میرا امام وہ شہادت کی رات 3 مرتبہ غش ہوئے، لیکن میں کہوں گا مولا آپ پہ زہر کا اثر ہوا، برداشت نہ کر سکے، آپ غشی کے عالم میں چلے گئے۔ لیکن آیت اللہ حبیب اللہ کا شانی فرماتے ہیں عزادارو کربلا میں حسین کا معصوم لاڈلا علی اصغر فرماتے ہیں غشی علیہ ساعہ بعد الساعہ، اے علی اصغر ہر گھنٹے بعد غشی میں چلے جاتے تھے، اے ماں کا دودھ بھی خشک ہے، وہ قیام میں پانی بھی نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ عزادارو، اے میرے امام پہ جتنا ہی بھی بڑی مصیبت ہے، اے امام اپنے درد کو بھول کے اپنی اولاد سے فرماتے ہیں اے میری اولاد، اے مجھے ذرا زمین پہ لٹا دو۔ اولاد کہتی ہے بابا اور آپ کی یہ حالت ہے، اے آپ کو بستر سے نیچے زمین پہ کیوں کر دیں؟ اور میرے امام کو وہ وقت یاد آیا، فرماتے ہیں جب میرا بابا مظلوم اور کربلا کی گرم ریت پہ لاچا تھا، اے اپنی وقت شہادت بھی اور اپنے بابا کے مصائب کو یاد کر رہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ہائے امام اس دنیا سے وصال کر گئے اور میرے 5ویں امام نے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ بڑی شان سے اٹھا، ہے امام حسن کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ روایت کہتی ہے امام کا جب قبر کا تعویذ بند ہوا، ایک ناکا ہے جس پہ امام نے 20 حج کیے ہیں، وہ امام کی قبر پہ آ کے اپنا منہ لگاتی ہے، اپنی گردن لگا کے روتی ہے۔ امام نے فرمایا اسے جدا کرو۔ جب اس ناکا کو علیحدہ کیا، پھر وہ ناکا نے خود کو وہاں سے رسی کو توڑ کر پھر قبر امام پہ آئی، گریہ کرنے لگی۔ امام باقر فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو، یہ اپنے امام سے ودا کر رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، میں کہوں گا مولا اے آج تو قبر امام زین العابدین سے اے ناکا کو بڑی محبت سے ہٹایا، اے پھر اسے چھوڑ دیا، کوئی روکنے والا نہ تھا۔ اور جب کربلا میں حسین کا پامال لاشا، جب ننھی سکینہ بابا کے لاشے پہ آئی، کبھی سینے کے بوسے لے رہی تھی، کبھی گردن کے بوسے لے رہی تھی۔ روایت کہتی ہے یہ ایک لعین کے ہاتھ میں گرزر تازیہ نے، یہ وہ اس وقت تک ظلم کرتا رہا جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ اللہ